میں نے کچھ دن پہلے ایک روایت پڑھی، فاروق اعظم رات کو گشت کر رہے ہیں. آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ راتوں کو گشت کرتے کہ میری رعایا کس حال میں ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. گشت کرتے کرتے آپ نے ایک دروازے سے لائٹ کو دیکھا کہ وہاں سے لائٹ کی روشنی باہر آ رہی ہے. لکڑی کے دروازے ہوتے تھے. آپ نے اس دروازے میں جھانکا ہے، کیونکہ اس میں سوراخ ہوتے تھے. آپ نے جھانکا تو دیکھا ایک بوڑھا شخص اپنی باندی سے گانا سن رہا ہے اور ساتھ پاس جو ہے وہ شراب رکھی ہوئی ہے. گھر کی دیواریں چھوٹی تھیں تو فاروق اعظم کو بڑا جلال آیا، بڑا غصہ آیا. یہ مسلم حکمران تھے جو گانے میل کے حاکم کو کہہ رہا ہے جناب پہلے میری بات سنیے. فاروق اعظم خاموش ہو گئے. کہا جی میں ایک گناہ کر رہا ہوں کہ میں گانا سن رہا ہوں، ایک گناہ کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اسی وقت 3 کبیرہ گناہ کیے ہیں. آپ مجھ سے ایک گناہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور آپ نے جو 3 کبیرہ گناہ کیے ہیں اس پہ غور نہیں کرتے آپ. فاروق اعظم نے فرمایا کون سے 3 گناہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجسسوا، قرآن مجید میں سورہ حجرات میں غالباً فرمایا لا تجسسوا، آپ اہل ایمان کی ٹو میں نہ لگیں. آپ نے میری ٹو لگائی ہے کہ دروازے کے اندر سے دیکھا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ٹو میں لگنا، کسی کی ٹو میں لگنا یہ کبیرہ گناہ ہے. کسی کی ٹو میں لگنا، کہہ لیں پھر میں آپ کو اگلی بات سناتا ہوں. کبیرہ گناہ ہے. ہمارے ہاں یہ چیز عام ہے. کوئی موبائل چلا رہا ہے، ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ کیا دیکھ رہا ہے. کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ کس کو میسج کر رہا ہے. اگر کسی کے گھر میں آپ مہمان بن کے چلے جائیں، قریب رشتہ داروں کے گھر ہیں، وہ پتہ کرو ہے بھائیونی کیوں آئے نے نہ دکار. فیکٹری میں کوئی باہر سے کسٹمر کوئی گورا آ گیا ہے تو ساتھ والی فیکٹریوں کو پریشانی لگ جاتی ہے، پتہ کرو کی آرڈر دے کے گیا ہے، کتوں دا کسٹمر آیا ہے. ہمارے جیسے لوگ بھی اگر کسی کے ہاں کسی گھر میں دعوتوں پہ چلے جائیں تو رشتہ دار قریب والے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، پتہ کرو حضرت صاحب ضرور کوئی تویز دین آئے ہوں گے. ٹو میں لگے رہتے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے کما رہا ہے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا فرمایا لا تجسسوا، کسی کی ٹو میں رہنا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. کسی کی ٹو میں نہ لگ رہے ہیں. آپ اپنے معاملات دیکھیں، اس کے معاملات اب اللہ پہ چھوڑ دیں. کوئی گھر میں مہمان آ گئے، پتہ کرو کی لینا ہے انہیں. کسی کا رشتہ، لوگ رشتہ بھی بیچارے چھپ کے کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ ہر وقت ہم ٹو میں لگے رہتے ہیں. تو اس نے کہا امیر المومنین آپ نے پہلا گناہ کبیرہ یہ کیا کہ آپ نے میری ٹو لگائی ہے. فرمایا دوسرا آپ نے گناہ یہ کیا کہ قرآن مجید میں حکم ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ اب آپ جب گھر میں داخل ہوں تو دروازے سے داخل ہوں. آپ تو دیوار پھلانگ کے آئے ہیں. یہ آپ نے دوسرا بڑا گناہ کیا. یہ ہمارے ہاں جو پولیس ہے یا ہمارے دیگر ادارے ہیں، وہ جب کسی کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمت ہی نہیں کرتے کہ دروازے پہ دستخط دیں. کیا کرتے ہیں؟ اور یہ ہمارے حکمرانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے. جب ان کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ پولیس دیواریں پھلانگتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں چادر اور 4 دیواری کا تقدس ہونا چاہیے. لیکن جب عوام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پھر ان کو خیال نہیں آتا، پھر اداروں کو کنٹرول نہیں کرتے. فرمایا امیر المومنین آپ نے دوسرا یہ گناہ کیا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، حکم ہے کہ آپ دروازے سے داخل ہوں، آپ دیوار پھلانگ کے آئے. اور اگلی بات تیسرا جو آپ نے گناہ کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ آپ گھر والوں کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو. آپ نے اجازت ہی نہیں لی. اب یہ باتیں سنا رہا ہے، فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور فاروق اعظم باہر واپس آ گئے. اب یہ بابا جی کئی دن ڈرتے رہے کہ کہیں فاروق اعظم سے سامنا ہو گیا نا تو کام بڑا خراب ہونا ہے. پھر کہا کتنی دیر میں چھپتا رہوں گا. ایک دن مسجد نبوی میں گئے تو پیچھے جا کے بیٹھ گئے. اب فاروق اعظم آگے بیٹھے تو انہوں نے دیکھ لیا. فرمایا تعال آگے آ جائے، تعال تعال آگے آ جائے. وہ جب آگے آیا تو فرمایا ادنو قریب ہو جائے. اب فاروق اعظم کے کون قریب ہو؟ جسم کانپ رہا ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہے. قریب ہو گئے. فرمایا ادنو اور قریب ہو جائے، ادنو اور قریب ہو جائے. اتنا قریب کیا کہ اس کا گھٹنا فاروق اعظم گھٹنے پہ آ گیا. فاروق اعظم نے فرمایا کان میرے قریب کر. کان قریب کیا. کہا تجھے ایک بات بتاؤں، اس دن جو معاملہ ہوا تھا گھر میں وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ تو شراب پی رہا تھا اور تو شراب تیرے پاس پڑی ہوئی تھی اور باندی سے تو گانا سن رہا تھا. میں نے کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ میرے ساتھ عبد الرحمن بن عوف تھے یا عبداللہ بن مسعود تھے، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا. تو کہتے ہیں میں ذرا تھوڑا سا تسلی میں آ گیا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں.
تو پھر اسی بابا جی نے فاروق اعظم سے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا بتائیں. فرمایا کان قریب کریں. فاروق اعظم نے جب کان قریب کیا تو ایک جملہ اس نے بھی کہا کہ امیر المومنین میں نے اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس دن سے میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اس دن سے پھر میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. یہ کون فاروق اعظم؟ آپ کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر جب آپ گشت کر رہے ہیں، وہ ایک مسافر کا خیمہ اور اس خاتون کا تکلیف ذہن میں ہونا، ولادت کی تکلیف میں، تو آپ اپنی بیوی کو لے کر گئے، کھانے پینے کی چیزیں لے کے گئے اور بیوی ساتھ چل پڑی اور بچے کی پیدائش ہوئی. وہ فاروق اعظم سے ملنے آ رہے تھے، کوئی ان کو معاملہ تھا، تو سفر چونکہ لمبا تھا تو کئی دن لگ گئے. تو فاروق اعظم خود کھانا بنا رہے ہیں اور اس عورت کو پیدائش کے وقت جو چیز چاہیے تھی، جو خوراک چاہیے تھی، وہ بھی فاروق اعظم بنا رہے ہیں. آپ کی بیوی ام کلثوم اندر دائی کا کام کر رہی ہیں. آپ سبحان اللہ بے شک نہ کہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو زرداری صاحب آتے ہیں، جناب میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے آؤں گا. خان صاحب کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو، نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے آؤں گا. تمہیں اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو کھانا بھی بنا کے دیں گے. اگر اس دور میں میڈیا کا دور ہوتا تو کتنی بلے بلے ہوتی کہ جناب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنی بیوی سمیت ایک مسافر کے خیمے میں ہے، اور اس کی کیونکہ بیوی بچے کی پیدائش کا وقت ہے، سارے کام بیوی کر رہی ہے، باہر کھانا فاروق اعظم خود بنا رہے ہیں. کوئی اس طرح کی مثال ہمارے معاشرے میں ملتی ہے؟ یتیم بھوکے ہوں تو بوری اپنے کندھوں پہ فاروق اعظم خود اٹھا کے جا رہے ہیں آٹے کی اور خوراک کی. غلام کہتا جناب مجھے دے دے، فرمایا قیامت والے دن تو عمر کا بوجھ اٹھائے گا رعایا کے بارے میں. محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. نجف اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. تو کل کا دن جو گزرا ہے یہ فاروق اعظم کی شہادت کا دن تھا. اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور ان کی شانوں کا صدقہ اللہ اہل اسلام کو بھی ایسے حکمران عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی غیرت مند اور عدل والے حکمران نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.